السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر دیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد العظیم والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کے بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے، بے ایمانوں کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اور سوال یہ ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ جو کلمہ پڑھتا ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جو ایک اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ ایمان والا ہے۔ اگر صرف کلمہ پڑھنا یہ ایمان کے لیے کافی ہوتا تو رسول کرام وقار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر منافقین کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ غور سے سنیے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے محبوب، آپ کی بارگاہ میں منافقین آتے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون، اور آگے کیا کرتے ہیں؟ قالوا، آگے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ یہ کلمہ ہے کہ نہیں؟ حضور کی بارگاہ میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اللہ جل وعلا نے ان کے اس کہنے پر کیا فرمایا؟ تو اللہ جل وعلا فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ،
اللہ خوب جانتا ہے کہ اے محبوب بے شک تم اس کے رسول ہو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بولی ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے کلام مجید میں ان کے جھوٹے ہونے کو ارشاد فرمایا، ان کے کلمہ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جھوٹے۔ اب بتائیے کہ کلمہ بھی پڑھتے تھے وہ، اور امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی صورت وہ سب بیٹھک جو بھی اور کو سجدہ، تو امام الانبیاء سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اس کے باوجود بھی یہ یہاں لحاظ نہیں ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں جماعت کے ساتھ۔ میں نے اس لیے کہا جماعت کے ساتھ کہ اس وقت مدینہ منورہ کی آبادی بہت زیادہ نہیں تھی۔ اگر ایک فرد بھی ایک یا دو وقت جماعت میں نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں سوال ہوتا کہ فلاں کہاں ہے، نماز میں نہیں ہوتا۔ ایک فرد، یہاں تو ان کی پوری جماعت، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جہاد میں بھی گئے۔ ایسا نہیں کہ جہاد میں نہیں گئے، جہاد میں بھی جاتے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لے کر جب تبوک کی طرف روانہ ہوئے، تبوک کی طرف روانہ ہوئے، ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ سے تبوک جو ہے کافی فاصلے پر، سینکڑوں میل، تو اس زمانے میں سفر میں جگہ جگہ قیام ہوتا، پڑاؤ ہوتا۔ ایک جگہ قیام ہوا، ایک صحابی ان کی اٹھنی گم ہو گئی، انہوں نے بہت تلاش کیا، یہاں گئے وہاں گئے، بہت دیکھا، ان کی نہیں ملی، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، نہیں مل رہی۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس بھی دو آنکھ ہے، میرے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، تمہارے پاس بھی دو پاؤں، میرے پاس بھی دو پاؤں، تم ادھر ادھر جا کے نہیں دیکھ سکتے تو بیٹھے بیٹھے کیسے بتاؤ؟ یہ نہیں فرمایا۔ تو یہی تو کہتے ہیں نا، یہ معاذ اللہ سرکار کے لیے ہم وہ بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، وہ ہمارے جیسی معاذ اللہ ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو کان، ان کی بھی ایک ناک، ہماری بھی ایک ناک، ان کے بھی ایک منہ، ہماری بھی ایک منہ، وہ ہمارے جیسے بشر، ناک منہ ہاتھ پاؤں کی بنیاد پر وہ ہمارے جیسے کر رہے ہیں۔ تو بھائی جب اتنا اونچا ہو خیال ہے تمہارا تو تھوڑا نیچے بھی آ جائے کرو، اور نیچے آؤ، کبھی اپنے کمپاؤنڈ میں اگر کوئی کتیا ہو اس سے بولو کہ اے کتیا تیری بھی دو آنکھ، میری بھی دو آنکھ، میری بھی دو کان، تیری بھی دو کان، ہم دونوں بھائی بہن، اور کان ناک کی بنیاد پر جو ہے وہ بھائی ہو رہے ہیں، بھائی بہن بنا کتیا سے کہو ہم بھائی بہن ہیں، آپ اور میرے پاس بھی دو آنکھیں، میرے پاس بھی دو آنکھیں، کیونکہ اس کی آنکھ تمہاری آنکھ سے بہت تیز ہے، اس کے دانت سے تمہارے دانت سے بہت تیز ہے، وہ بڑی بہن ہو جائے گی تمہاری، وہ نہیں کرے گی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اونٹنی گم ہو گئی، بہت تلاش کیا نہیں ملی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم ادھر ادھر جا کر کے نہیں دیکھ سکے تو میں بیٹھے بیٹھے کیسے بتاؤں، نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فلاں پہاڑ کی وادی میں تمہاری اونٹنی ہے، اور جب وہ گئے
جس پہاڑ کی وادی میں فرمایا تھا وہیں اونٹنی تھی، اب وہ لے کر کے چلے آئے، آ گئے تو اب وہ غزوہ تبوک کے لیے لشکر جا رہا تھا، اس میں یہ منافقین بھی تھے۔ اب یہ منافقین تھے تو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، یہ دیکھو یہ دور کی اونٹنی بتا دیتے ہیں اور ہم انہی کے بیچ میں، ہمارا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ رسول غیب کیا جانے۔ وہی بولی اس وقت سے اب تک چلی آ رہی ہے، نسل بعد نسل منافقین ہیں۔ اس وقت بھی کہتے تھے یہ غیب کیا جانے، آج بھی یہی وہابیہ کہتے ہیں کہ یہ رسول غیب کیا جانے، انہیں غیب کی خبر نہیں، پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اور اس زمانے میں بھی منافقوں سے یہ تھا، وہی غیب، یہ رسول غیب کیا جانے۔ یہ کہاں؟ تو اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہی نازل فرمائی۔ اسی غزوہ تبوک کے لیے جو لشکر جا رہا تھا اسی موقع کیا فرمایا؟ غور سے سنو، اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا تو کیا کہیں گے؟ یہ پہلے اللہ جل وعلا نبی کو آگاہ فرمایا کہ اگر اے محبوب تم ان سے پوچھو گے تو یہ ضرور ضرور یہی کہیں گے، لَيَقُولُنَّ تاکید کے ساتھ اللہ فرماتا ہے لَيَقُولُنَّ یہ ضرور ضرور کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کھیل کر رہے تھے۔ ہم لوگ سیریس ہو کر کے، سنجیدہ ہو کر کے نہیں بول رہے تھے کہ یہ رسول غیب ہے، آپس میں ٹائم پاس کرنے کے لیے، راستہ کاٹنے کے لیے یہ کہہ دیا تھا۔ ایسے ہی ہوا جب سرکار نے بلایا، ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں نے میرے بارے میں ایسے ایسے کہا ہے، تو وہی بات کہی حضور کنا نخوض ونلعب، ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، وہی کہا۔ اب اللہ جل وعلا نے ان کے بارے میں کیا حکم اور کیا فیصلہ صادر فرمایا ہے، قرآن مجید کا فیصلہ سنو۔ ہاں غور سے سنو، یاد رکھو، جب کوئی مل جائے کھرا تو اس کو جو ہے دے دینا گھرا۔ ہاں تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ یہی کہیں گے کہ ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے۔ وہی لوگوں نے کہا۔ اب قرآن مجید میں فیصلہ کیا ہوا؟ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ اب آپ غور کرو کہ انہوں نے کس کے علم غیب کا انکار کیا تھا؟ رسول۔ اللہ کے علم غیب کا انکار نہیں کیا۔ کیا کہا تھا؟ یہ رسول غیب کیا جانے، اب پوچھنے میں کہا ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ لیکن اللہ جل وعلا نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ گویا قرآن مجید نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں استہزاء کرنا، مذاق کرنا حقیقت میں اللہ کے دربار کا استہزاء ہے۔ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے پہلے اباللہ فرمایا، پھر اباللہ وآیاتہ، پھر فرمایا ورسول۔ تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا، کیا؟ لا تعتذروا، عذر مت کرو، ہیلے بہانے مت کرو۔ ہم راستہ اور ٹائم پاس کرنے کے لیے، راستہ کاٹنے کے لیے آپس میں دل لگی کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر مت پیش کرو، ہیلے بہانے مت کرو، بے شک تم لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ اللہ کے محبوب کی شان میں ادنا گستاخی یہ کفر ہے، اور یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ کیا فرمایا؟ قد کفر، حالانکہ جا رہے تھے جہاد میں، جہاد میں جانے والے
کوئی یقین نہیں رہتا کہ وہ زندہ بچ کر واپس آئے گا. ہو سکتا ہے گردن کٹ جائے, ہو سکتا ہے آدھا کٹ جائے, بری طرح زخمی ہو جائے. یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے والے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ منافقین ہیں. لیکن یہاں اللہ جل وعلا نے یہ لحاظ نہیں فرمایا یہ میرے دشمنوں سے لڑنے جا رہے ہیں, میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں, یہ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں, یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں. نہیں, بلکہ ارشاد ہوا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تو یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ جب کچھ مولویوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں, خصوصاً رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی, گویا ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں اور جانوروں سے تشبیہ دی, جانوروں, چوپایوں اور بچوں کے علم سے تشبیہ دی. تو کسی نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کا انکار کیا, تو کسی نے میرے آقا کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا, معاذ اللہ. تو اب یہ توہین ہے, یہ اہانت ہے. لہذا جب ان لوگوں نے ایسی گستاخیاں کی تو قرآن مجید کے اس فیصلے کی بنیاد پر علماء اہل سنت نے ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ فرمایا کہ جس نے ایسا لکھا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر, جو ایسے لکھنے والے, ایسا بولنے والے کے کافر ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر. تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ایمان کس چیز کا نام ہے. تو ایمان کی بنیاد کیا ہے یہ دیکھو, خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں. سب سے یعنی دنیا میں ایک مخلوق دوسرے مخلوق سے جو بھی محبت کر سکتی ہے, باپ بیٹے سے جو محبت کرے, بیٹا باپ سے جو محبت کرے, ماں بیٹے اور بیٹی سے جو محبت کرے, بیٹی اور بیٹے ماں سے جو محبت کرے, بیوی شوہر سے جو محبت کرے, شوہر بیوی سے جو محبت کرے, دوست دوست سے جو محبت کرے, پڑوسی پڑوسی سے جو محبت کرے, جو بھی ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر سکتا ہے, ان ساری محبتوں سے بڑھ کر جب تک کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں. اور ظاہر بات ہے حضور سے ایسی محبت کوئی کرے گا تو حضور کی شان میں ادنا توہین, ادنا گستاخی وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا, چاہے وہ اس کا باپ ہو کے دادا ہو, کہ بھائی ہو کے بیٹا ہو, جس کی پرواہ نہ کرے گا. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی سے تھوڑی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں ادنا بھی گستاخی پاؤ تو اپنے درمیان سے ایسے نکال پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکال پھینکتے ہو. دودھ میں مکھی پڑ جائے تو اب آپ نکال کے پھینکنے میں ذرہ برابر رعایت نہیں کریں گے, بلکہ جلدی کریں کوئی اور نہ دیکھ لے, ورنہ کہے گا مکھی پڑا ہوا دودھ پلا تھا, اس کے تیزی کے ساتھ نظر بچا کر کے اسے نکالو گے. اگر کہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا دودھ بھی چلا جائے تب بھی پرواہ نہ ہوگی. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اپنے درمیان سے ایسے نکال پھینکو جیسے کہ دودھ سے مکھی نکال پھینکتے ہو, اگرچہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. یہ مسلک اعلیٰ ہے اور یہی مسلک صحابہ ہے. تو ایمان کی جان ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہی حب رسول, یہی عشق مصطفیٰ اصل ایمان ہے. اگر یہ نہیں تو سب کرتا رہے وہ بے ایمان ہے, اور یہ ہے تو وہ صاحب ایمان ہے, وہ صاحب ایمان ہے.
اور جب وہ صاحب ایمان ہے تو اسی سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. وہ ایمان والا سبحان اللہ. صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں اور کلمہ پڑھانے والا نہیں گھوم گھوم کر گلی گلی، بلکہ وہ جو سرکار سے سچی عقیدت اور محبت رکھتا ہے، ان پہ جان چھڑکتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں ادنا گستاخی کرنے والے کو بھی جان اپنا جانی دشمن جانتا ہے، چاہے کیسا ہی قریبی کو ہو. تو ایمان والوں سے خطاب ہے، جو ایمان والا ہوگا اسی کو آگے کا حکم. اب آگے کیا حکم ہوا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایمان والوں کو حکم ہے اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو. اب ظاہر بات ہے تقوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو ادا کرے، سنتوں پر وہ پابند رہے. تقوی کا اعلیٰ معیار تو بہت بلند، یہاں تک کہ تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آدمی صرف حرام سے نہیں بلکہ شبہ حرام سے بھی بچے. جہاں شبہ ہو جائے اس سے بھی پرہیز کرے. یہ دیکھیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے متقی اور پرہیزگار. ان کے تقوی کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ کوفے میں یہ اعلان ہوا کہ فلاں شخص کی بکری گم ہو گئی. اب بکری گم ہو گئی لیکن اس کے ملنے کی کوئی اطلاع نہیں، بکری نہیں ملی. جس نے لیا ہوگا وہ بیچ دیا ہوگا، ذبح کر جو بھی کر لیا. اب آپ کا تقویٰ اور احتیاط دیکھیے کہ آپ نے جو جانوروں کے ماہر ہیں ان کو بلایا اور پوچھا کہ ایک بکری کی عمر طویل کتنی ہوتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک بکری کتنے دن طبعاً زندہ رہ سکتی ہے. ان لوگوں نے بتایا 7 سال یا 8 سال، زیادہ سے زیادہ کتنے دن زندہ رہے گی. اب آپ کی احتیاط دیکھیے کہ آپ نے اتنے سالوں تک کوفے کے بازار سے بکری کا گوشت نہیں منگوایا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بکری جو چوری ہوئی تھی اب ذبح کر دی گئی ہو اور اس کا گوشت فروخت کیا گیا ہو. حالانکہ اس پر فتویٰ نہیں کوئی دے گا کہ اگر کوئی چوری ہو جائے تو ہر دکان پہ گوشت بکنے والے کو جو ہے آپ شک کی نظر سے دیکھیں کہ شاید یہی چوری کی بکری ہے، جا کے آپ لڑ لیں. نہیں، بس فتویٰ تو یہی ہوگا کہ جب تک کہ یقین نہ ہو شک پہ حکم نہیں ہوگا. لیکن امام اعظم کا تقویٰ دیکھو، تقویٰ کی آخری منزل پہ فائز. اتنے سال تک آپ نے بکری کا گوشت جو ہے وہ نہیں کوفے کے بازار سے منگوایا. اتنا اہم تقویٰ، بڑی احتیاط. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں، ان کا تقویٰ بڑا عظیم تھا. جہاں شبہ بھی ہو اس سے بچتے. اب یہی دیکھیے ایک مرتبہ دوپہر کے بعد آپ گزر رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا. اس نے کہا کہ حضور ذرا یہ مسئلہ آپ بتا دیجیے. آپ فرمانے لگے تو کچھ وقت لگا تو کہا حضرت بڑی دھوپ ہے، آئیے اس مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں بات کر رہے آپ نے کہا نہیں میں اس مکان کے سائے میں نہیں کھڑا ہو سکتا. کیوں حضور؟ کہا اس لیے کہ اس کا یہ مکان ہے، اس پر میرا قرض ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہونا اس قرض کا نفع ہو جائے. اور حدیث پاک میں ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر قرض جو نفع لائے وہ سود ہے. حکم شرائط پر نہیں ہوگا. تقویٰ ہے کہ جو مقروض ہے میرا اس سے اس کی دیوار، اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا کہیں میرے قرض کا نفع نہ شمار ہو جائے، اس سے ہی بچتے. تو جب تقویٰ ہو، ایمان ہو تو ظاہر بات ہے ایمان بھی بڑی عظیم دولت ہے. ایمان بڑی عظیم دولت اور اس کے ساتھ عمل ہو، عمل صالح، تقویٰ، کیا کہنا، وہ عظیم دولت. اور جب جہاں دولت ہوتی ہے وہی چور یا اچکے آتے ہیں. خالی مکان کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا ڈاکہ پڑا ہوگا. خالی جیب والے نے کبھی نہیں آ کر کے پولیس میں کمپلین کی میری جیب کٹ گئی. ارے کاہے کو جیب کاٹے گا، اتنی محنت کیوں کرے جو خالی ہے. جہاں مال ہوگا وہیں چور اچکے آئے.
تو شیطان بھی وہی بہکانے کے لیے آتا ہے جہاں ایمان ہو اور عمل ہو، وہی آتا ہے، کیونکہ ایمان کا ڈاکو ہے، شیطان جو ہے ایمان کا ڈاکو ہے۔ تو جب دیکھتا ہے کہ یہ ایمان اس کے پاس تو جائے، اس کا تو اپنا ساتھی ہے، چلو جہنم میں جلنے کے لیے کچھ تو مل رہے ہیں، وہاں کو جائے گا، وہ تو اور زیادہ جو تھپکی دے گا، ٹھیک ہے بیٹا وہ اچھا کر رہا ہے، وہاں نہیں جائے گا بہکانے کے لیے، بہکا چکا ان کو، ایمان والوں اور تقوی والوں کو وہ بہکائے گا۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ جب ایمان کی دولت ہے، تقوی کی دولت ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ شیطان ایمان و تقوی کا لٹیرا ہے اور اس کو طاقت ہے، بندوں کو بہکانے کی طاقت ہے، اور ہم جو ہیں وہ بندے ناتواں ہیں، کمزور ہیں، شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ تقوی کی دولت، ایمان کی دولت جس کے پاس ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تقوی کی حفاظت کے لیے کہاں جائے؟ دنیا کی دولت ہے اور خطرہ ہے کہ اسے چور لے جائیں گے یا ڈاکو لے جائیں گے، ڈکے لے جائیں گے، تو آدمی اہتمام کرتا ہے، کبھی واچ مین کا پہرا بٹاتا ہے، کبھی اور لوگوں کی نگرانی بھی دیتا ہے، کبھی پولیس بلا دیتا ہے، اور عظیم بڑی دولت ہوتی ہے تو ملٹری بھی بلا دیتا ہے۔ لیکن ایمان اور تقوی جس کا لٹیرا شیطان ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، قرآن میں وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہو، وہاں سے دیکھا تو وہ تو کب بھگا دے، کیونکہ بھگانے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور اس کو علم بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اور رات میں سوتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان جو ہے اس کی یہ ناک کے وہاں سے بھی آ کر کے رات گزارتا ہے، یہی بیٹھا ہے جہاں سے ہوا آتی جاتی، سانس آتی جاتی، تو بہکاؤ۔ تو شیطان بہکانے کی طاقت رکھتا ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی قوت نہیں۔ پروردگارہ دنیا کی دولت بچانے کے لیے تو ذرا ایمان اور تقوی کی دولت بچانے کے لیے کیا کرے؟ تو اللہ جل وعلا نے جہاں ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور وہیں فرمایا اپنے ایمان اور اپنے تقوی کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو، اے تقوی والو، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کا دامن تھام لو، اللہ والوں کا دامن تھام لو گے تو وہ شیطان اگر عدو اللہ ہو کر بہکانے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اس سے بچانے کی طاقت تو اب یہی ہے الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا احسان تو اس نے ہمیں صحیح مسلک عطا فرمایا، مسلک اہل سنت، جس کو پہچان کے جس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پانچواں مسلک، وہ بھی جہالت ہے۔ مسلک ہم مذہب کے مقابلے تھوڑی بول رہے ہیں کہ وہ چار مسلک ہے، یہ پانچواں مسلک، وہ چاروں مذاہب حق ہیں، اور ایسے حق ہیں کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں یہ چاروں مذاہب آپس میں کیا ہیں؟ سگے بھائی کی طرح۔ چاروں مذاہب، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، یہ چاروں مذاہب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سگے بھائی کی طرح سے ہیں، اور ان کا باپ اسلام ہے، چاروں کا بنیاد اسلام ہے۔ تو چاروں مذہب اپنی اپنی جگہ حق ہیں۔ تو یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ایسا نہیں کہ وہ چار مذاہب کے مقابلے میں، اعلیٰ حضرت تو ایسے متسلب حنفی المذہب تھے، ایسے متسلب حنفی تھے کہ ادھر کئی صدی تک
فقہ حنفی کی خدمات انجام دینے والا اعلیٰ حضرت جیسا نظر نہیں آتا۔ صرف کچھ صدی میں نہیں، کئی صدی تک دیکھا جائے تو فقہ حنفی کی جو خدمات آپ نے انجام دی ہے، اور یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں، اگر علم ہو تو زیادہ نہیں، صرف فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کوئی پڑھ لے، کسی مائی کے لال کو اگر انتظار ہو، اعتراض ہو نا، میں کہتا ہوں صرف پہلی جلد صحیح طریقے پر پڑھ لے، اور صحیح طریقے پڑھ لے گا تو مذہب حنفی کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی اور اعلیٰ حضرت کا مرتبہ علمی بھی معلوم ہوگا۔ لیکن پڑھے جب تک وہ پڑھ ہی نہیں سکے گا، اسی لیے تو کسی نے چیلنج کیا، جب فتاوی رضویہ پہ کسی نے اعتراض کیا تو کسی نے چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں اعلیٰ حضرت نے جو صرف خطبہ لکھا ہے، عربی میں خطبہ لکھا، وہی صحیح پڑھ کے بتا، خطبہ لکھا ہے، ایسا خطبہ آپ کو جلدی کہیں نظر نہیں آئے عربی زبان میں۔ اور فقہ حنفی کی جو کتب فتاوی ہے، مستند معتبر کتابیں جو ہیں، آپ نے خطبہ لکھا اور خطبے میں فقہ حنفی کی 39 مستند کتابوں کے ایسے نام جوڑ دیے کہ خطبہ بھی ہو رہا ہے، فقہ حنفی کی مستند کتابوں کا نام بھی آتا ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کو حنفی المذہب تھے، اور انہوں نے کسی مذہب کو غلط نہیں بتایا، پھر کہا کہ فلاں مذہب جو ہے وہ باطل ہے، کہا چاروں حق ہیں ان کے ملے گا، جو جس مذہب کا ماننے والا اسی مذہب کو مانے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ پانچواں مذہب نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں مسلک اہل سنت، مسلک اہل سنت، وہ مسلک اہل سنت جو صحابہ اکرام سے تابعین نظام سے علم مجتہدین اولیاء کاملین صالحین سے ہوتا ہوا اعلیٰ حضرت تک پہنچا، وہ مسلک حق اعلیٰ حضرت قادر بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس زمانے میں اس مسلک حق پہ جو اعتراضات ہو رہے تھے، ان سارے اعتراضات کے جوابات میں آپ نے کتابیں تحریر فرمائی، ان کو سب کو حق ثابت کیا۔ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا کہ اعلیٰ حضرت کا نام لو، تاکہ اور دوسرے جو اپنے آپ کو مسلک اہل سنت سے وابستہ کہتے ہیں ان میں اور حق مسلک کے ماننے والوں میں فرق ہو۔ بھئی ہم مسلک ہم بھی سنی ہیں، اور سنی ہے کہ سنی کیا کیسے سنی؟ کہا کہ ہم سنی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں مانتے، ان کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، ان کے لیے اختیار نہیں مانتے، ان کے لیے حیات بعد الممات نہیں مانتے، یہ سب نہیں مانتے، کہتے ہیں سنی ہے۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ ہم بھی سنی وہ بھی سنی، یہ کون والے سنی ہیں؟ وہ ڈرمن والے سنی ہیں یا متصلف سنی ہے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ تو علماء نے ایک نام بتا دیا کہ یہ کون سا سنی ہے مسلک اعلیٰ حضرت والا۔ تو اب ذہن ادھر نہیں جائے گا دیوبند کی طرف، ذہن نہیں جائے گا کہ یہ وہ سنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور مانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم مانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں سے ترجیح دیتا ہے۔ ادھر ذہن نہیں جائے گا، ذہن جائے گا تو وہی جائے گا کہ یہی وہ مسلک ہے جو صحابہ کرام کا مسلک، جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، کوئی الگ سے مذہب نہیں، نیا مسلک ہے یہ۔ تو اس مسلک پہ جو ہوگا، اب اس کو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ایمان کو شیطان نہ چھین لے، کہیں ہمارے تقویٰ کو شیطان نہ گڑبڑ کر دے، تو کس کا دامن تھامے؟ اللہ والوں کا دامن تھامے۔ اتنا تو وہابی بھی مان دو، صرف کہ شیطان کو یہ طاقت ہے، بلکہ آپ اگر 1 گھنٹے تک شیطان کی طاقت کے بارے میں تقریر کرو گے، شیطان کو یہ طاقت ہے، شیطان کو یہ طاقت ہے، شیطان کو یہ طاقت ہے، ہم گھر سے چلے یہ سوچ کر چلے کہ ہم جا رہے ہیں، کہیں مسجد ملے گی تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کوئی مسلمان مل جائے گا تو سلام کریں گے، کوئی مزار مل جائے گا تو فاتحہ پڑھیں گے، کوئی راہ سے بھٹکا ہوا ملے گا تو راستہ بتا دیں گے، راستے میں کوئی ایسی چیز ملے گی جس سے ٹھوکر کھائیں تو اس کو ہٹا دیں گے، یہ سب نیکیوں کے لیے سوچ کے چلا، لیکن راستے میں کچھ ایسا
ادھر ادھر ہو گیا کہ کچھ نہ کر سکا، نہ نماز پڑھ سکا، نہ فاتحہ پڑھ سکا، نہ لوگوں کو راہ دکھا سکا، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی شیطان نے بہکا دیا، تم نے سوچا تھا، تو شیطان کو کیسے خبر ہوگی؟ کیا بات ہے! کیسے؟ اگر وہابی سمجھ لیتے وہ بات سمجھ جاتا، وہ جان جاتا ہے شیطان جو ہے تمہارے دل کی بات جان جاتا ہے۔ اب دیکھو شیطان کے بارے میں کہیں تو تائید کریں اور رسول اللہ کے بارے میں کہیں تو انکار کریں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر شیطان بہکانے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اللہ کا دشمن جب بہکا سکتا ہے اور یا اللہ اللہ کے دوست ہے اس سے بچا سکتا ہے۔ اب شیطان سے بچانے کی طاقت یہ دیکھیے خود سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شیطان جو ہے جناتوں میں سے تو ہے نا، اب ابلیس کے بارے میں قرآن میں وقان من الجن، یہ جناتوں میں سے تھا، تو جنات ہی میں سے شیطان ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو سرکار غوث پاک کا تسلط جناتوں پہ کیسا ہے۔ بیت الاسرار شریف کی روایت بھی معتبر اور مستند کتاب، اس میں ذکر ہے کہ بغداد مقدس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، اس کی جوان بیٹی اب غسل کرنے کے بعد کپڑے سکھانے کے لیے چھت پہ گئی، اور چھت پہ جا کر کے اس نے کپڑا پھیلانا شروع کیا، اتنے میں وہیں سے غائب ہو گئے۔ اب بہت تلاش کیا کہیں نہیں ملی، تو حضور غوث پاک کا مرید سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور ایسا واقعہ ہے، میری لڑکی چھت پہ گئی وہیں سے غائب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ کسی جنات کا کام ہے، کسی خبیث جنات کا کام ہے، ایسا کرو کہ تم کرخ کے ویرانے میں چلے جاؤ۔ بغداد مقدس کا ایک علاقہ ہے، اب تو سب آبادی ہو گئی کرخ وغیرہ تو کرخ کے ویرانے میں چلے جاؤ اور وہاں رات میں جانا، اور میرا تصور کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کا تصور کر کے ایک دائرہ کھینچ دینا، ایسے گول لکیر کھینچ دینا اور کھینچ کر اسی میں بیٹھ جانا۔ جیسے جیسے رات گزرے گی جناتوں کے قافلے گزریں گے، ڈراؤنی شکل والے نظر آئیں گے، گھبرانا مت، کوئی اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا۔ ان کا تصور کر کے ان کا نام لے کے دائرہ کھینچ دو تو جنات نہیں آ سکتے۔ گھبرانا مت، کوئی جنات اس دائرے میں داخل نہیں ہوگا۔ رات کے آخری پہر میں وہاں سے جناتوں کا بادشاہ گزرے گا لشکر کے ساتھ، اس سے اپنے احوال کہنا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے یہ معاملہ۔ تو دیکھ گئے کرخ ویرانے میں، اور جا کر انہوں نے حضرت سرکار غوث پاک کے تصور سے ان کے نام سے ایک دائرہ کھینچا ایسے گول، اور اسی میں بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں رات جیسے جیسے گزرتی جا رہی ویسے ویسے وہاں سے جناتوں کے قافلے گزر رہے ہیں، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، لیکن کوئی اس دائرے پہ قدم نہیں رہا۔ بڑی ڈراؤنی شکلیں ہیں، طرح طرح کی ہیں، لیکن کوئی بھی اس دائرے میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ میں بیٹھا ہوں سکون سے، رات کا آخری پہر، تو دیکھا یہ کہ جناتوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار اور جناتوں کے لشکر کے درمیان چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی راستے میں اس نے مجھے دیکھا، فوراً کہے کون ہے، یا اس ویرانے میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں اتنا سننا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور زمین کو بوسہ دیا، زمین کو بوسہ دیا اور ادب سے پوچھنے لگا شیخ نے کیا حکم فرمایا، کیا فرمایا ہے شیخ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میری لڑکی چھت پہ گئی وہیں سے غائب ہو گئی۔ اب چرار میں آیا، لشکریوں کا حکم کون ہے جو قطب وقت کے شہر میں ایسی جرات کرنے والا ہے، تلاش کرو۔ کہتے اس نے بھی حکم دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد چین کا ایک جنات پکڑ کے لایا گیا،
کہاں بغداد شریف اور کہاں چین، چین کا گنا پکڑ کر لایا گیا. کہا تو نے قطب زمان شہر میں یہ حرکت کی؟ تو کہا ہاں میں گزر رہا تھا، مجھے پسند آ گئی، بھاگ گئی، میں نے کو چل دیا. ایسی جرات وہ کوئی ایسی گردن اڑا دی گئی اور میری لڑکی میرے حوالے کر دی گئی. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہارے جیسا شیخ عبد القادر جیلانی کا ادب کرنے والا نہیں دیکھا، آج تک ایسا ادب کرنے والا نہیں دیکھا. کیا تم جنات لوگ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا احترام کرتے ہو، انہیں تسلیم کرتے ہو؟ تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا صرف ماننا ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ غضب جو ہے وہ ہماری آبادی کی طرف نہ اٹھ جائے. جب وہ ہماری آبادی کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو پوری آبادی، جناتوں کی آبادی میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے، ہلچل مچ جاتی ہے. ہم تو ایسا ادب کرنے والے ہیں. یہ دیکھو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلط ہے کہ آپ کا حکم جناتوں میں بھی چل رہا ہے. تو اب اگر ہم نے سرکار غوث پاک کا دامن تھاما، واقعی اگر دل سے تھاما، تو ہمیں یقین ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے قریب نہ آئے گا، نہ بھاگائے گا. اس لیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک ہمارے دل پہ کندہ ہے. وہ جیسے ہی اگر آئے گا وہ دیکھتے ہی بھاگے گا، بھاگو یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی والا ہے، ہو کہ ہلاک کر دیا جاؤں. تو یہ ہے اللہ والے سرکار غوث پاک کی یہ شان ہے. حضور غوث پاک جسے چاہے جس طرح چاہے جب چاہے نواز دیں. اللہ جل وعلا نے انہیں وہ طاقت، وہ قوت، وہ تصرف، وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے نواز دیں. اسی آپ نے فرمایا، آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر مصیبت کے وقت کوئی مجھ سے استمداد کرے، یعنی مجھ سے مدد چاہے، تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا. مجھ سے استمداد کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا. یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہیں وہابیہ جو ہے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ بھئی وہابی کہاں سے؟ اسماعیل دہلوی سے، چاہے مقلد ہو کہ غیر مقلد کراتے ہیں، یہ سب جو اسماعیل دہلوی کا ماننے والا. اور اسماعیل دہلوی جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا، تو سب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب الانتباہ میں؟ کیا فرمایا ہے؟ یہ ہم تو کہتے ہیں نا یا غوث المدد، تو کہتے ہیں یہ دیکھو شرک بول دیا، اور شرک دیں گے کہ شرک بول، حالانکہ شرک لفظ نہیں ہے، لفظ شرک ہے، لیکن وہ اتنا اس کی تمیز تو ہے نہیں ان کو کہ دونوں میں تمیز کر سکے. تو لفظ شرک بول دیا، شرک کر دیا، بدعت کر دیا، کفر کر دیا. ہی تو ہوتا ہے کفر بھی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک وظیفہ حل مشکلات کے لیے. اگر کوئی مشکل ہے درپیش اس کے حل کے لیے تو فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد 111 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 111 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 111 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے اور پھر 111 مرتبہ شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھے. لگاؤ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کفر کا فتویٰ لگاؤ، شرک لگاؤ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب میں لکھتے حل مشکلات کے لیے کہ مشکلات کو دور کرنے اور مشکلات کو کافور کرنے کے لیے یہ عمل ہے. اور اس میں کیا کہ شیئا للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی ہے.
اللہ کے واسطے اے غوث پاک، اے شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد فرمائیے۔ یہاں یا بھی ہے، ندا بھی ہے، شہن یا شہید ایک تو یہی کہتے سیرے سے کہ یا جو ہے، یا سے ندا جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، یا اللہ کہو یا رسول اللہ بھی کہو تو ان کے نزدیک شرک ہو جائے یا حرام ہو جائے۔ یا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو یا سے نہیں پکار سکتے۔ یہ ان کی اپنی اوپر ہمیشہ نہ انہوں نے کبھی عربی ادب کا لحاظ کیا، نہ صرف و نحو کا لحاظ کیا، بس جو آیا فتویٰ لگا دیا۔ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے 111 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 111 مرتبہ۔ اب یہ ہے کہ اب ہمارے بعض علماء، اب انہوں نے فرمایا شیئن للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہم نے اپنے بعض علماء سے سنا کہ کیوں پڑھ لے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی اعطنی شیئا للہ، کیا یا شیخ عبد القادر جیلانی، اے ہمارے شیخ، اے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اعطنی شیئا للہ، اللہ کے واسطے کچھ عطا فرما دیجیے۔ تو نگاہ کرم ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رب نے وہ عطا فرمایا۔ ہم سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں کہ بغیر اللہ کے دیے سے کوئی دیتا ہے۔ یہ اللہ والے عطا فرماتے ہیں تو اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ اس رب قدیر نے انہیں اپنی صفات کا مظہر بنایا تو یہ عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل جامع مسجد میں اس سلسلے میں ہم مزید گفتگو کریں گے کہ آج کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس شان سے عطا فرماتے ہیں اور اللہ جل وعلا انہیں اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ وہ کیا ہے، کیا معنی ہے، انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کو ذکر کریں گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے قدموں سے لگے ہوئے ہیں، ان کے تلوے کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی بریلوی قدس سرور عزیز فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ آپ جسم پہ غور کریں تو جسم کا سب سے اعلیٰ سب سے اونچا حصہ سر ہے اور سب سے اسفل سب سے نچلا حصہ جو ہے وہ پیر کا تلوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے مرتبے کی بلندی اور عظمت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکے گا، بلکہ آپ کے مرتبے کا بالکل ابتدائی حصہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں اولیاء کرام اپنی نظریں اپنی نگاہیں جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں۔ تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اور کیا جانے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔